معراج کے حوالے سے جو پچھلا جمعہ میں نے اس پہ عرض کیا تھا، آج رات جو گزری ہے اس رات کو آپ لوگوں نے علماء سے معراج کے حوالے سے ضرور سنا ہوگا۔ تو بات ہماری مسجد اقصیٰ سے آگے معراج کا جو معنی تھا سیڑھی، اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں ایک ایسی سیڑھی پیش کی گئی جو اس سے پہلے میں نے نہ دیکھی ہو، اور اس جیسی کوئی سیڑھی نہ میں نے کبھی دیکھی ہو، نہ کوئی ایسی سیڑھی ہے۔ اور اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان پر پہنچایا گیا، وہاں استقبال ہوا، آگے انبیاء کرام سے مختلف ملاقاتیں ہوئی، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اس کے آگے کیونکہ وقت نہیں ہے، مختصر وقت میں اس موضوع کو اور اس کے اندر رہ کر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل امین نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو دوبارہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل امین کو ہم علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو غار حرا میں جب پہلی وحی لے کر آپ نازل ہوئے تھے، آپ نے جبرائیل امین کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ جبرائیل امین کے کتنے بازو ہیں؟ 600 پر ہیں، 600 بازو ہیں ان کے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اس کو پھر سے کیونکہ بات اس کی آ رہی ہے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے قریب جنت ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے اور اس کے قریب جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ اس بیر کے درخت کے پاس، جس کا نام سدرہ ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ کون سی جنت ہے؟ جنت الماوا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ یہاں منتہا ہو جاتی ہے، یعنی اس کو یہاں روک لیا جاتا ہے۔ جو بھی چیز یہاں سے اوپر جاتی ہے، انسان کے اعمال جاتے ہیں، نیکیاں جاتی ہیں، پھر یہاں سے اوپر اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عرش بری مالائے اعلیٰ سے جو چیز نیچے زمین کی طرف جس کو نازل کیا جاتا ہے، وہ بھی یہاں آ کر منتہا ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر اس کو روک لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نیچے اتارا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم امر کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ عالم امر کے لیے کیا ہے؟ ایک بارڈر ہے۔ جب وہ چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو بارڈر پر اس کو روک لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اوپر سے جب وہ چیز نیچے آتی ہے تو پھر یہاں اس کو روک لیا جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کی پہنچ بھی یہیں تک ہے۔ سدرۃ المنتہا آپ کا آخری مقام ہے، اور اس لیے یہ وہ سفر معراج، اس میں جبرائیل امین یہاں سدرۃ المنتہا اس بارڈر پر رک گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کیونکہ اس سفر کے رفیق ہیں، اس کے آپ سفر کے لے جانے والے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تک آپ کا سفر رہتا ہے، اور اس کے آگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرماتے ہیں جبرائیل آگے چلو، تو آپ عذر پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالش بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ کے نور کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر میں رک کر یہ عرض کروں گا، جبرائیل امین کے نور ہونے پر کسی کو شک ہے؟ بولیے تو صحیح۔ ان کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اور جہاں شک کی بات آتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہی نظریہ ہے کہ حضور
بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. آپ بشری حالت میں اللہ نے ہمارے پاس آپ کو بھیجا اور اللہ نے آپ کو نور سے آپ کو بنایا ہے. تو اب بشر کے حوالے سے اگر بشریت کی بات کی جائے، نور وہاں رک جاتا ہے اور بشر آگے سفر کرتا ہے. تو اعتراض کرنے والوں کو سوچ کر بات کرنی چاہیے. تو بہرحال یہاں جبریل امین عذر پیش کرتے ہیں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بلایا گیا تھا حضور یہاں سے آگے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کلامی اور رب کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. پیارے بھائیوں، یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا والے چاند تک پہنچے، مریخ پر پہنچے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے چاند، سورج، مریخ ہر کچھ چھوڑ کر سفر طے کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. دنیا والے آج تحقیقی کرتے پھرتے ہیں اور آج مریخ پر وہ ڈھونڈتے ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل یہ سفر طے کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے ہو کر آپ واپس پلٹ آئے، جس کی شہادت خود قرآن نے ہمیں دی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب آیا اور زیادہ قریب آیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا. تو دربار الہی میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ اپنے جسم اور روح کے ساتھ، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، آپ جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارت کی ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اور یہ بات میری نہیں ہے، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ آنکھ نہ بہکی نہ حد سے بڑی. یعنی آپ نے جب اپنے رب کا دیدار کیا تو آپ کی آنکھیں ڈگمگائی نہیں ہیں، نہ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، فقط اپنے مقصود کا دیدار کیا. تو قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارت کی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ عجز کا نذرانہ، عاجزی اور انکساری کا نذرانہ عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیسے کلمات ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہوئے بھی ہمارا دھیان نہیں ہوتا. اور یہ کلمات کیا ہیں؟ التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، یعنی التحیات جو ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ قولی عبادتیں ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی التحیات، یا اللہ ہماری قولی عبادتیں. والصلوات، اور صلوات یہ صلات کی جمع ہے. صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. ہماری فعلی عبادتیں، نماز سے کلمات، التحیات زبان سے جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ تو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، وہ پہلی بات قولی آ گئی، یعنی جو کلمات ذکر ہو گیا، نماز کا پڑھنا ہو گیا. اب جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم فعل کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی قوما کی حالت میں، کبھی جلسہ میں، کبھی سجدہ میں، کبھی قعدہ میں. تو یہ ایک فعل ہے، یہ ایک عمل ہے. تو آپ نے عرض کی التحیات قولی باتیں اور فعلی باتیں وہ بھی اے اللہ تیرے لیے. اور آخر میں کہا والطیبات، اور ہماری مالی عبادتیں، مالی باتیں، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، دیگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ وہ مالی عبادتیں. عرض کی یا اللہ میرے مولا، میری اور میری امت کی ساری قولی، فعلی، مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں. عبادت کا لائق تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی الوہیت کا ذکر کرنا، اس کے ترانے پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ دربار سمدیت میں اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور نذرانہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے 3 نذرانہ عقیدت، عاجزی اور انکساری کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے 3 تحفے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت ہوئے. 3 چیزیں آپ کو عنایت کی گئی. اللہ نے جواب ارشاد فرمائے السلام علیکہ،
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر میرا سلام ہو، میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں نازل ہوں۔ آپ نے تین چیزیں پیش کی تو اللہ رب العالمین نے تین چیزیں عنایت فرمائی، اور یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا جو تیری نورانی صورت، پاکیزہ سیرت اور کامل شریعت سے وابستہ ہوگا اس پر بھی میری سلامتی ہو، میری رحمتیں ہوں اور اس پر بھی میری برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اب یہ نماز کی صورت میں یہ کلمات ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ التحیات جو ہے یہ نماز کی حالت میں وہ پہلا قاعدہ ہو یا آخری قاعدہ ہو، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اب بات یہاں تک نہ رہی، جب اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کو پرجوش دیکھا تو نبی اکرم علیہ السلام یہاں پر اپنی امت کو بھولے نہیں، امت کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا کہا؟ السلام علینا۔ جب اللہ کی طرف سے تین چیزیں عنایت ہوئیں تو پھر آپ اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ اب ظاہر بات ہے ہم کسی کو سلام کریں تو سلام کا جواب ہم دیتے کہ نہیں دیتے؟ کوئی ہمیں سلام کرے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اگر ہم کسی کو سلام کریں تو وہ ہمیں وعلیکم السلام کہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ سلامتیاں دینے والا ہے، اس کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جب اللہ نے یہ سلام کیا اور تین چیزیں عنایت فرمائی، سلامتی بھی، رحمتیں، برکتیں بھی، تو حضور علیہ السلام ہم گناہ گاروں کو نہیں بولے، اور ہم کتنے کم بخت ہیں کہ ہم اپنے آقا کو بھول چکے ہیں۔ آپ نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الہ العالمین، یا الہ العالمین، اے ہمارے باری تعالیٰ آپ نے ہمیں جمع کے صیغے کے ساتھ شامل کر کے اللہ کا سلام میں ہمیں شامل کیا۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے جمع کا صیغہ ہم گناہگاروں کو شامل کر کے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو اس کے آگے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں یہ مکالب کی صورت میں پیش آیا، اور یہ نماز میں ان کو لے لیا گیا، اور تا قیامت جو بندہ بھی نماز پڑھے گا ان کلمات کو دہرائے گا۔ یہ وہ معراج کے رات کے اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے درمیان جو ہم کلامی ہوئی، یہ وہ کلمات جو ہم تک پہنچے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہاں احد اور احمد کے درمیان بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو ان راز و نیاز کی باتوں کو ہم تک تو نہ پہنچایا گیا، نہ ان کی ضرورت تھی، جو محبوب اور محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ لیکن قرآن ایک بات ہمیں یہ کہتا ہے، اور قرآن اس سارے ماجرے کو، اس ساری گفتگو کو یوں کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں قرآن نے بند کر دیا۔ کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر پروردگار نے اپنے بندے پر جو چاہی وہ وحی نازل فرمائی، یعنی اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے محبوب کو پتہ ہے، کسی کو بھی یہ راز کی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے علم و حکمت، معرف و حقائق اور انوار و برکات کے جو عطیات اور جو عظیم خزانے آپ کو ملے وہ تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کی امت کے جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں، جو تحفے عنایت فرمائی، وہ تین چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ نمبر 1 5 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ لیکن ہوئی کتنی تھی؟ 50، لیکن اب ہم پڑھتے کتنے ہیں؟ 5۔ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ہم ثواب ان کو 50 ہی کا دیں گے۔ وہ رب کتنا کریم ہے، اور ہم دیکھیں کتنے نافرمان ہیں۔ اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول، ان آیتوں کو بڑی فضیلت ہے۔ جو ان آیات کو
رات کو سونے سے قبل اپنے بستر پر اپنے گھر میں تلاوت کر لے، اللہ رب العالمین ان 2 آیات کی برکات سے، ان کی برکت سے شیطان کو اس گھر سے دفع فرما دیتا ہے۔ شیطان پھر اس گھر میں رات کو ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور یہ پڑھ کر آپ دیکھ لیں، میں ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ رات کو پڑھ کر ان کو دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، اگر صبح آپ کی آنکھ خود بخود نہ کھلی، آپ نماز کے لیے خود بخود بیدار نہ ہوئے، تو پھر کہنا کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ بڑی اللہ کے جو عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، یہ 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک نہ کرنے والے کی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے بے شمار ہم پر کرم فرمایا ہے، عنایتیں فرمائی ہیں، اس کے نوازشیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ یہاں معراج کا جو ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، اس حوالے سے پہلا تعلق اس کا یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے معراج شریف کو ماننا۔ اور دوسرا تعلق اس کا اس پہلو سے ہے کہ اس واقع معراج میں ہمارے لیے بے شمار جو ہے وہ عبرتیں ہیں، اور ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو پیغامات اور جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر عمل درآمد کرنا، ان پر عمل کرنا۔ سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ مشاہدہ ملاحظہ فرمایا، چند واقعات بطور عبرت میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو موضوع بڑا طویل ہے، مشاہدات بے شمار ہیں۔ تو پہلا عبرت والا واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یعنی اس رات کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑھوں جیسے ہیں، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں اس پیٹ کی وجہ سے۔ اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کر رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، یعنی وہ ان کے جو پیٹ جن کے اندر سانپ ہیں وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس وقت ہمارا زیادہ تر نظام سود خوری پر چل رہا ہے، تو ہم نے خود سوچنا اپنے بارے میں۔ ایک اور عبرت والا معاملہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دور چلے آگے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی ہوئی الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور وہ چیخو پکار کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گا یہ بدکار عورتیں ہیں۔ تو یہ پیغام بھی عورتوں کو ہم مردوں کا کام ہے بچانا۔ اور اگلی بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پہروں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو
جو اپنا گوشت کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، تو آپ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہر ایک موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ صرف معراج کے رات ہم صرف یہی باتیں نہ سنیں کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب سے ملاقات کی واپس آگے، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا ہمیں وہ بھی سننا چاہیے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا کچھ گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں، اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ان کے پاخانے کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور وہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہیں دیتے تھے۔ اور اس کی دوسری روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ ان کا بالائی ہونٹ یعنی ان کے ہونٹ اونٹوں کے طرح اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، لیکن اوپر والا ہونٹ سکڑ کر نتنوں تک پہنچ گیا اور نچلا ہونٹ ان کے پیٹوں پر آ چکا ہے، اور جہنم کے کارندے ان کے منہ میں جہنم کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بے جا کھاتے تھے۔ تو پیارے بھائیو، اگر گھر میں کوئی یتیم ہے تو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیے۔ اگر آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھیے، اور اس کا مال ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اب وقت نہیں ہے، میں ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئی، اس حوالے سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے سر فرشتہ پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیتا تھا اور وہ پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا، اور فرشتہ پتھر اٹھا کر پھر واپس پلٹتا، سر پھر سلامت ہو جاتے۔ فرماتے ہیں یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے، ٹھیک ہو جاتے، ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہیں دی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، یہ واقع معراج کے رات کے مشاہدات میں سے ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہم صرف جمعہ المبارک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھ لیں آج ہمارا جمعہ ہو رہا ہے اور جمعے کی گیدرنگ کتنی ہے، باقی نمازیوں کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ہماری صفیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو ایک اور، کیونکہ اب رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، تو عمومی طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال رمضان میں دیں، شعبان میں دیں، رجب میں دیں، یا سال میں جب بھی دیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کا دیکھا کہ جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں، آگے پیچھے کیا ہے؟ پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں، اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اس جملے کے اندر ساری باتیں، یعنی اس جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ انسان خود ظالم ہے، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے، رب تعالیٰ بندے پر ظلم
نہیں کرتا۔ بندہ نماز نہ پڑھے تو سزا کا حقدار ہوگا نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہ دے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یتیم کا مال کھائے گا خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، دوسرے کا حق مارے گا خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان خود ظالم ہے۔ رب تعالیٰ کل قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم سے بچے تو اپنے اوپر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں آخر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو جد الانبیاء ہیں، اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما کر یہ اعلان فرمایا تھا، لوگوں اس گھر کی طرف پلٹو، اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو۔ تو اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے 2 پیغام دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے 2 پیغام کون بھیج رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیج رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیجیے۔ تو سلام کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ تو کیسے جواب دیں گے؟ سلام لانے والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ تو اس کا جواب اس طرح ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیہ، یعنی آپ پر سلام ہو، جو لانے والا ہے اس کو، اور جو جس نے سلام بھیجا اس پر اصلاح سلام دیتے ہیں۔ علیکہ وعلیہ السلام کیسے جواب دیتے ہیں؟ علیکہ وعلیہ السلام۔ کوئی سلام بھیجے کسی کے ہاتھ تو جواب کیسے دیں گے؟ علیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو۔ تو آپ نے ہمارے لیے سلام بھیجا، اور سلام لانے والے کون ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا سلام ہم تک پہنچایا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ بے شک جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے۔ جنت کی زمین کیا ہے؟ بڑی عمدہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے۔ وہ زمین کیا ہے؟ بولیے تو صحیح، چٹیل میدان ہے، اسے ذکر الہی کے ذریعے خود آباد کرنا ہوگا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ یعنی جنت انسانوں کے رہنے کے قابل ہے، لیکن خالی پلاٹ ملے گا۔ اگر کسی کو ملے گا تو خالی پلاٹ ملے گا۔ جس طرح آج بھی آپ جا کر زمین لیتے ہیں تو آپ کو خالی پلاٹ ملتا ہے، اگر وہ زیادہ گہرائی میں تو آپ نے خود اس کو بھرنا ہے، سوسائٹی والے بھر کر نہیں دیتے۔ ہمیں خالی پلاٹ ملے گا، اور وہاں تعمیر اور آبادی خود کرنا ہوگی۔ دنیا میں کسی بھی جگہ آبادی کے لیے اور بسنے کے لیے سب سے پہلے زمین اور پانی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ زمین رہنے کے قابل ہے اور یہاں کا پانی میٹھا ہے یا نہیں۔ تو جنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا عمدہ زمین ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن آباد کرنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اور صدقہ و خیرات دینا ہوگا، لوگوں کی مدد کرنا ہوگی، یتیموں کے سر پر ہاتھ شفقت رکھنا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی، یتیم کا مال، اس کا حق جب وہ بالغ ہو اس تک پہنچانا ہوگا۔ یہ سارے کام کریں گے، وہ زمین آپ کے لیے، اس میں درخت بھی لگیں گے، اس میں باغات بھی لگ جائیں گے، وہ سرسبز اور شاداب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سارے کام انسان نے خود کرنے ہیں۔ وہاں آپ کو چٹکل میدان دیا جائے گا، دنیا میں جو کچھ کرو گے وہاں وہ سب کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اب میں یہیں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ واقعی معراج سے ہمارا پہلا تعلق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس واقعے کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا۔ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اس لائے ہوئے پیغام اور مشاہدات کے بعد ہمیں یہ سبق اور عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم نے اس کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے ہم کس طرح خوشگوار بنا سکتے ہیں، یہ فیصلہ اور یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اس طرح سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ اللہ ہم پر کرم فرما کر ہماری عبادتیں جو ہیں وہ میں بھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں نماز کو لے لیں تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہم سبھی نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جس نماز میں ہم ہو کر بھی نہیں ہیں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، لیکن ہم اس امید سے کہ بھئی جیسی بھی ہے اس کو ادا تو کریں،
مالک مہربان ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر کے ہمیں بخش کے جنت میں بھیج دیتے، یہ تو اس کا فضل ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ بندہ عبادت بھی نہ کرے، وہ رب کی بات بھی نہ مانے، وہ اذان سن کر بھی اللہ کے گھر میں نہ آئے، وہ یہ سن کر بھی زکوٰۃ نہ دے، تو وہ انسان پھر خود اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، اس کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیں اور صدقہ و خیرات دیں، قبول اس نے کرنا ہے، وہ مہربانی فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ